Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف کے فضائل اور مسائل۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آخری عشرے میں اعتکاف کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور معتکف کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نکل جائے دم تیری چوکھٹ کے آگے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یعنی معتکف کی مثال ایسے ہے گویا کہ کسی کے در پر پڑ جائے اور جب تک مراد پوری نہ ہو وہاں سے نہ ہٹے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں اللہ کے گھر میں پڑا رہتا ہے، اور جب تک اس کی مراد پوری نہیں ہوتی تب تک وہ اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی اپنے آپ کو روک لینا یا ٹھہر جانے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں ٹھہر جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ شب قدر کو اسی آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی رمضان کا آخری عشرہ آتا تو شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے، یعنی رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے، نوافل میں مصروف رہتے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں اس سلسلے میں نقل کی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو گویا وہ 2 حج اور 2 عمرے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان خندقیں کھود دیتے ہیں، اور وہ خندقوں کی مسافت اتنی ہوتی ہے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان، اتنی وسیع اور عریض خندقیں اللہ تبارک و تعالی معتکف کے اور جہنم کے درمیان کھود دیتے ہیں، جس سے اس اعتکاف کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ کہاں کیا جائے، تو مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفل اعتکاف ہوگا۔ گھر کے ایک کسی کونے میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے جہاں وہ اپنی عبادتیں اور اپنی تلاوت، اپنے ذکر و اذکار جاری رکھ سکتی ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو وہ جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت نے اعتکاف اگر کر رکھا ہے تو وہ بغیر ضرورت کے اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ آئے اور بغیر ضرورت کے گھر کے افراد سے گفتگو نہ کرے۔ بہت سارے لوگ جانے انجانے میں بہت بڑی بڑی اعتکاف کے درمیان غلطیاں کرتے ہیں، خاص طور پر مسجد کے حدود معلوم نہ رہنے کی وجہ سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ بہت سارے معتکف ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ضرورت کے وضو خانے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا مسجد کے چبوترے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا مؤذن یا امام کے کمرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو خانہ ہو، چاہے مسجد کا چبوترا ہو، چاہے مؤذن صاحب کا یا امام صاحب کا کمرہ ہو، یہ حدود مسجد میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہاں معتکف بغیر ضرورت کے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔
اعتکاف میں 4 قسم کی عبادتیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کی ابتدا بھی رمضان سے کی، اور قرآن کریم مکمل نازل بھی ہوا وہ رمضان ہی میں ہوا۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، اور چوتھی عبادت یہ ہے کہ چونکہ سارے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں، محلے کے چند منتخب لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ منتخب جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے محلے والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور پورے عالم کے انسانیت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ دور لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے، پوری دنیا گویا مقفل ہو چکی ہے، عبادتوں کے لیے مسجدیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اب رہی بات لاک ڈاؤن کے درمیان اعتکاف کیسے کریں، تو سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ ہم محلے کے 2-3 افراد کو متعین کریں جن کا گھر مسجد سے قریب ہو، اور ان لوگوں کو اعتکاف کے لیے مسجد میں بٹھا دیں۔ یہ 2-3 لوگوں کا اعتکاف پورے محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔